اس کا ایک بڑا سمپل ایک لفظ کا جواب ہے، وہ ہے تربیت۔ ہمارے یہاں تعلیم تو بہت ہے، تربیت کا عنصر ختم ہو گیا ہے۔ تو جب تک کہ ہم تربیت اپنی نہیں کرتے، اپنی اولاد کی نہیں کرتے، اپنے چھوٹوں کی تربیت نہیں کرتے، یہ چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ آپ نے تو وسوسے کی بات کی ہے، اس سے پہلے ایک چیز بہت شدت سے پیدا ہو جاتی ہے انسان میں۔ آپ دیکھیے، بدنصیبی ہماری ایک ہے کہ خود ہمیں اپنی رائے پر اعتبار نہیں ہے۔ اگر ایک شخص، میں شاہ صاحب کو بڑا پرانا جانتا ہوں، اگر میں کسی صاحب کو 50 سال سے بھی جانتا ہوں اور ان تمام کیریکٹر سے واقف ہوں، میں ان کی تمام کیریکٹرسٹک سے میں واقف ہوں، ان کی تمام ویکنیسز ہیں، اسٹرنگس سے واقف ہوں، لیکن کوئی ایک شخص جسے میں جانتا ہی نہیں، اگر وہ آ کے مجھے کہہ دے کہ وہ صاحب تو شراب پیتے ہیں، جو میرا 50 سال کا تجربہ ہے، میں اس پہ یقین نہیں کروں گا، میں فوراً اس کو قبول کر لوں گا، اور نہ صرف یہ کہ خود اس پہ یقین کروں گا، بلکہ میں لوگوں کو جا کے کہوں گا کہ وہ دیکھا آپ نے، وہ یہاں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ تو شراب پیتا ہے۔ خود ہمیں اپنی رائے پر اعتماد نہیں ہے، ہم لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں اس پہ۔ تو جہاں یہ صورتحال ہو جائے، وہاں دل میں وسوسوں کا پیدا ہونا اور بدگمانی پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ جناب حضرت امام ابو حنیفہ کا فرمان ہے، اور ہمارے تو مذہب نے بھی منع کیا ہے بدگمانی سے۔ اب ہم ان چیزوں کو تو چھوٹے چھوٹے باتوں کے لیے تو پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی بات کر سکتا ہوں پورے یقین سے کہ میں اپنی ذات کو دوسروں سے بہتر جانتا ہوں۔ آپ سب کو میں نہیں جان سکوں گا جتنا اپنی ذات کو جانتا ہوں۔ صبح سے شام تک میں ڈھنڈورا پیٹتا ہوں کہ، اور بچوں کو بھی کہتا ہوں، جھوٹ بولنا بڑی بری بات ہے، ہمیشہ سچ بولو، لیکن خود کیا کرتا ہوں میں منع کرتا ہوں سب کو غیبت نہ کرو، لیکن میں خود کیا کرتا ہوں۔ تو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ جو معلومات اور علم کا ایک فرق ہے، کہ معلومات کیا ہیں اور علم کیا ہے، وہاں کنفیوژن ہے ہمارا۔ ہم حقیقت میں معلومات کو علم سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہماری 5 حصے ہیں، اور ان 5 حصوں ہی کے ذریعے سے ہم معلومات اکٹھی کرتے ہیں، دیکھنے سے، سننے سے، سونگھنے سے، چکھنے سے، ٹچ کرنے سے۔ یہ سورس آف انفارمیشن ہے ہمارے 5۔ تو یہ جو کچھ ہم معلومات جمع کرتے ہیں، اگر یہ ہماری زندگی کے رویوں کو بدل دیں تو وہ علم ہو جاتا ہے، ورنہ وہ معلومات ہی رہتی ہیں۔ تو ہمارے پاس دین کے بارے میں معلومات تو بہت ہو گئی ہیں، لیکن دین کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے رویوں کو بدل نہیں پاتا۔ تو جب تک کہ یہ تربیت کا عنصر نہیں آئے گا ہمارے اندر، اور معلومات کو ہم علم میں کنورٹ کرنا نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک یہ ہوتا ہی رہے گا۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بہت ہی آسان ہے، اور یہ اور دوسری چیزوں پر بھی اپلیکیبل یہی کچھ ہو جائے گا
کہ جہاں میرے ذہن میں کوئی وسوسہ آتا ہے، بدگمانی آتی ہے، تو میں اگر اپنے آپ کو یہ سمجھا لوں کہ میرا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، میں اس وسوسے کو دل میں جگہ نہیں دوں گا۔ بزرگوں نے جو اس کا حل بتایا وہ یہی ہے کہ ابتدا میں نفس جو کچھ ہمیں کہے، بغیر یہ جانے وہ کیا کہہ رہا ہے، ہم اس کی مخالفت کر دیں۔ کہ نفس کی مخالفت ہم بڑا اس پہ ریلیجسلی اسے فالو کر لیں کہ جو کچھ نفس کہے اس کو نیگیٹ کر دیا جائے۔ اس سے ایک فائدہ ہو جائے گا کہ نفس ہمارا سو جائے گا، مرتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا وہ، لیکن ہم اسے انڈر کنٹرول لا سکتے ہیں۔ اور اس کا راستہ صرف ایک ہی ہے کہ ابتدا میں جو کچھ وہ کہے اس کی مخالفت کر دیجیے، تو نفس قابو میں آ جائے گا۔ جب ایک بار نفس قابو میں آ گیا تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنلی انسان کے اندر سے جو ریزسٹنس اٹھتی ہے وہ خود ہی مر جائے گی، ریزسٹنس نہیں ہوگی، اور پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کی عادت ہو جاتی، تو آدمی بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے میں یہ سجیسٹ نہیں کر رہا کہ رشتے نبھانے کے لیے انسان کا فقیر ہونا ضروری ہے، یہ قطعاً میں سجیسٹ نہیں کر رہا، کیونکہ سوال کا ایک حصہ یہ تھا کہ فقیر لوگ کیسے نبھا جاتے ہیں اتنی آسانی سے۔ اس کا جواب میں دے رہا تھا کہ فقیر کے اندر یہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ رشتے نبھا پاتا ہے، ادروائز فقیر ہونا ضروری نہیں ہے، ورنہ سب سے پہلا فقیر میں ہوتا۔ اب یہ فقیر لفظ بھی ٹرکی ہے کافی، اب اس کو بمائنی بھکاری بھی یوز کر لیجئے اور بمائنی درویش بھی یوز کر لیجئے، حالانکہ دونوں میں فرق بہت ہے۔ بھکاری وہ ہے جس کو دنیا نے ٹھکرایا ہے، اور فقیر وہ ہے جس نے دنیا کو ٹھکرایا ہے۔ تو صبر تو ویسے بھی مسلمان کو بڑی تلقین کی گئی ہے، اس کا انعام اتنا بڑا بتا دیا کہ رب تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بہت بڑا انعام ہے، لیکن ہے یہ دشوار کام۔ آپ اگر بہت لوگ ہیں جو ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے نکلے، جان سے چلے گئے، جنہوں نے سر کر لی ماؤنٹ ایوریسٹ، وہ جب آئے تو بالکل تنکے کی طرح سلم تھے، جس کو ہم سٹک تھن کہتے ہیں، وہ تھے، اور حلیہ بگڑا ہوا، لیکن نام پا گئے۔ تو جتنی بڑی سکسیس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، جتنی بڑی اچیومنٹ کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو دشواری تو اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ صبر جو ہے بہت دشوار کام ہے، اور خاص طور پر اس صبر کرتے ہوئے انسان جس چیز سے زیادہ تنگ آتا ہے وہ وہی ہے جس کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ لوگ بہت بڑا بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن یہ ٹیمپرری ہوتا ہے۔ آپ نے زندگی میں بڑے لوگوں کی تعریف کی ہوگی کہ یار بہت صبر، کمال کا صبر رکھتا ہے، تو عزت بھی کرتے ہیں اس کی اور تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو صرف یہی نہیں کہ جو شروع میں ہوتا، بات کی جو عزت ملتی وہ بہت، چونکہ اللہ کے بندے اس سے جدا ہو گئے، تو ان کی دلجوئی بڑی ضروری ہے۔ تو رب تعالیٰ نے شہید کے درجے بیان کر دیے، ورنہ غازی بھی بڑا عزیز ہے اللہ کو، اس لیے کہ اس کو قرآن میں اس نے ایک جگہ بیان کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی دیتے ہیں، تو وہ جو جان اور مال کی قربانی دیتے ہیں وہ دونوں لحاظ سے ہیں۔
شہید بھی اور غازی بھی ہے. صحیح. ٹھیک سے. تو شہید کی تو بڑی ایک چھوٹی پرسنٹیج ہوتی ہے, تو وہ دلجوئی مقصد ہے, اس لیے اس کو اتنی ڈیٹیل سے بیان کیا گیا, ورنہ غازی بھی رب تعالیٰ کو بڑے عزیز ہیں.